پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پروگرام خبر میں بڑی خبر دے دی. بجٹ پیش کرنے کے بعد AWI نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا ماضی میں ایسا کون سا ٹیکس ہے جو اوپر گیا پھر کمی ہوئی. ہمیں ریونیو جمع کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. آج بھی یہی کہا کاربن لیوی کے ذریعے ریونیو کو بڑھایا جا سکتا ہے. پیٹرولیم لیوی پر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. بجٹ میں عوام کو جھٹکا. بجلی پیٹرول مزید مہنگا ہوگا. پیٹرول ڈیزل مٹی کے تیل پر فی لیٹر 2.5 روپے لیوی لگا دی گئی. وفاقی حکومت کو بجلی کی خریداری پر سرچارج بڑھانے کا اختیار مل گیا جس سے بجلی کے نرخ بڑھ سکتے ہیں. درآمدی اشیاء میں سے کافی چاکلیٹ سیریل بارز اور پیٹ فوڈ مہنگا ہوگا. بیکری اشیاء پر 10% سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا. اور وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ. ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن 7% بڑھا دی گئی. تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس سلیبس میں کمی کر دی گئی. سالانہ 6 سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 5 سے کم ہو کر 2.5% ہوگی. 12 لاکھ آمدن پر سالانہ ٹیکس کی رقم 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز. 22 لاکھ تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% مقرر. 22 سے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس شرح 25% سے کم کر کے 23% کر دی گئی. تنخواہ اور پینشن گنجائش سے زیادہ بڑھا رہے ہیں. تنخواہ دار طبقے نے بوجھ اٹھایا. خزانے میں 400 ارب روپے دیے. سوال ہے دولت مند طبقے نے کتنا بوجھ اٹھایا. وزیر اعظم شہباز شریف کا بجٹ منظوری کے بعد کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا پچھلے 1.25 سال میں سنگین حالات اور چیلنجز کا پوری قوم نے سامنا کیا. معاشی اشاریہ مثبت سمت کی جانب گامزن ہے. اس عرصے میں پاکستان ایسے پوائنٹ پر کھڑا ہے جہاں ٹیک آف کرنا ہے. وقت آ گیا اب ہم نے معاشی گروتھ میں آگے بڑھنا ہے. ہم حالیہ جنگ میں بہت بڑے مخالف سے جیتے. ہم نے دشمن کو شکست فاش دی ہے. ہمارا یہی جنون معاشی میدان میں بھی نظر آنا چاہیے. اپوزیشن کے شور شرابے میں اگلے مالی سال کا بجٹ پیش. PTI ارکان بجٹ بک سے ڈیسک بجا کر شور مچاتے رہے. وزیر خزانہ بجٹ تقریر کرتے رہے. بجٹ کا حجم 17,600 ارب روپے سے زائد. 600 سے 700 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز. ٹیکس ہدف میں 2,000 ارب روپے اضافہ کیا جائے گا. بینک سے 50,000 روپے سے زیادہ کیش نکلوانے پر ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی. اب 300 کے بجائے 600 روپے کٹوتی ہوگی. نان فائلر کو رقم نکلوانے پر ٹیکس 6.8 کے بجائے 1% دینا ہوگا. غیر رجسٹرڈ کاروباروں کے خلاف سزائیں بڑھانے کی تجویز. بینک اکاؤنٹ منجمد. جائیداد کی منتقلی پر پابندی اور کاروباری جگہ سیل کی جا سکتی ہے. سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات متعارف کروا رہے ہیں. بیرون ملک سے فری لانسنگ یا سوشل میڈیا کے ذریعے کمانے والوں پر اضافی ٹیکس لگے گا. آئندہ مالی سال GDP کا ہدف 4.2% مقرر کیا گیا ہے. FBR کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف 14,131 ارب روپے ہے. PSDP کا حجم 1,000 ارب روپے ہوگا. کراچی پورٹ سے حیدرآباد تا سکھر موٹر وے منصوبے کی فینسنگ کے لیے 15 ارب مختص. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو موٹر وے کی تعمیر کے لیے کئی خط لکھے. آخری ملاقات میں یقین دہانی بھی لی. لیکن وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر کے لیے فنڈ کا اعلان نہیں کیا. پیپلز پارٹی اتحادیوں سے ناراض. بجٹ سے ناخوش. شازیہ مری نے کہا 15 ارب روپے اس منصوبے کے لیے ناکافی ہیں. یہ منصوبہ اس رقم سے مکمل نہیں ہوگا. لگتا ہے کام بھی شروع نہیں ہوگا. شرجیل میمن نے کہا موٹر وے اور K4 کے لیے خاطر خواہ رقم مختص نہیں کی گئی. سندھ کے دونوں بڑے منصوبے رول جائیں گے. پر امید تھے بجٹ میں بڑی رقم مختص ہوگی. ٹیکس کب تک بڑھائیں گے؟ ٹیکس نیٹ بڑھائیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کی معاشی کارکردگی مایوس کن رہی. حکومت نے سب سے بڑی کابینہ بنائی. سارے پیسے ضائع کر دیے. عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ. آئندہ مالی سال میں دفاع کے لیے 2,500 ارب روپے مختص. مسلح افواج کی سرحدوں کے دفاع کے لیے قابل تحسین خدمات کا اعتراف. افسر و جوانوں کو اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز.
یہ اخراجات بھی دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا، ہماری فوج نے پیشہ ورانہ مہارت اور شجاعت سے دشمن کو مؤثر جواب دیا۔ اس سے ہماری سرحدوں کا دفاع ناقابل تسخیر بنا۔ دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ دنیا کا یہی خیال تھا کہ یہ سیز فائر ہے، لیکن بھارتی لیڈروں کی جارحانہ بیانات امن کے نہیں جنگ کے پیغام ہیں۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا نظر یہ آ رہا ہے بھارت صدر ٹرمپ اور عالمی برادری کو اہمیت نہیں دینا چاہتا۔ بھارت میں اور بھارت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یہ بات عام ہے کہ انہیں پاکستانی فوج اور ایئر فورس کے ہاتھوں بڑی شکست ہوئی ہے۔ لندن میں ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر لنزے ہوئل سے ملاقات میں کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں۔ سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے سنگین نتائج ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی زیر قیادت پاکستان کا سفارتی وفد برطانوی پارلیمنٹ پہنچ گیا۔ وفد آل پارٹیز پارلیمانی گروپ آن کشمیر کے 7 اجلاس میں شریک ہوگا۔ پنجاب کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبی شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ نئے مالی سال میں 66 شہروں کو پنجاب سٹیز ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں بجٹ کا حجم تقریباً 2000 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ ترقیاتی اخراجات میں 40% اضافہ کر رہے ہیں۔ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے حکومت کو سفارشات دی ہیں۔ وفاقی حکومت سے کہا ہے وہ ضم اضلاع سے 100 ارب روپے کی کمٹمنٹ پوری کرے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ کوہستان میں 50 ارب روپے نکالے گئے۔ بکھر کے قریب دریائے سندھ میں دلہن اور 2 بچیاں ڈوب گئی۔ 15 دن پہلے شادی ہوئی، کزن کو بچانے کے لیے دریا میں کود گئی۔ کنارے پر کھیلتے ہوئے بچی پیر پھسلنے سے دریائے سندھ میں گری تھی۔ علاقے کے افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو دریا سے نکالا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں فیڈرل پروسیکیوٹر نے 2 رکنی ٹیم مقرر کر دی۔ کیس کی تحقیقات میں تفتیشی افسر کی معاونت کرے گی۔ خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو کی ثنا یوسف کے قتل کی شدید مذمت۔ خواتین کے خلاف تشدد پر مبنی بڑھتے رویوں پر اظہار تشویش۔ سوشل میڈیا پر مقتولہ کے خلاف کی جانے والی کردار کشی پر اظہار افسوس۔ کہا کسی بھی لڑکی کی سوشل میڈیا موجودگی کو اس کے قتل کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستانی لڑکیوں کو خواب دیکھنے، بات کرنے اور بے خوف زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ ملیر جیل کراچی سے 216 کے بجائے 225 قیدی فرار ہونے کا انکشاف۔ نئے سپرنٹینڈنٹ جیل شہاب الدین صدیقی نے شعبہ تفتیش کو خط لکھ دیا۔ کہا سابق انتظامیہ نے 216 قیدیوں کے فرار کی رپورٹ دی۔ ایک قیدی کا نام فہرست میں 2 بار شامل تھا۔ عید کی تعطیلات میں قیدیوں کی جانچ پڑتال کی گئی تو 10 قیدی مزید لاپتہ پائے گئے۔ اب تک 146 مفرور قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا، اب بھی 79 لاپتہ ہیں۔ اچھا کام کرتے ہیں تو تعریف نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے میئر ناکام ہو گیا۔ بڑے شہر کے چیلنجز بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 1,46,801 ٹن آلائشی لینڈ فل سائٹس منتقل کر چکے۔ 7 اضلاع میں 96 کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے تھے۔ ٹاؤن چیئرمین موجود تھے، سب نے مل کر کام کیا۔ پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کا آغاز آج سے ہوگا۔ پہلی پرواز آج شام 11:50 پر جدہ سے روانہ ہوگی۔ صبح 3 بجے اسلام آباد پہنچے گی۔ پہلی پرواز سے مختصر دورانیے کا حج کرنے والے 307 حاجی واپس پہنچیں گے۔ کل 8 پروازیں حاجیوں کو لے کر پاکستان پہنچیں گی۔ پروازیں اسلام آباد، لاہور، ملتان اور کراچی آئیں گی۔ حج آپریشن 10 جولائی تک مکمل ہوگا۔ اسرائیل کی غزہ میں امدادی مرکز پر پھر فائرنگ، 17 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ پناہ گزین کیمپ، سکول اور اسپتال صہیونی فوج کے نشانے پر
24 घंटों में वहशियाना बमबारी से 60 फलस्तीनी शहीद हो गए, 100 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा पर वहशियाना हमले और इमदाद की बंदिश। बरतानिया का इसराइली इंतहा पसंद वुज़रा बेनगुएर और समोट्रेच पर पाबंदियां लगाने पर गौर। बरतानिया का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर मुल्कों के साथ दोनों के असासे मुंजमद करने का फैसला। सफरी पाबंदियां भी आयद की जाएंगी। इसराइल ने हमें बैनुल-अक़वामी पानियों से अगवा किया। स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थनबर्ग की पेरिस में मीडिया से गुफ्तगू। ग्रीटा थनबर्ग ने कहा, इसराइली फोर्सेस का गजा में इमदाद की तरसील रोकना बैनुल-अक़वामी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हमें जबरदस्ती इसराइल ले जाया गया। गजा में खुराक, अद्वियात और पानी की अशद जरूरत है, लेकिन इसराइल इसकी इजाजत नहीं दे रहा। इसराइल ने गजा में इमदाद ले जाते फ्रीडम फ्लोटाला पर हमला करके ग्रीटा थनबर्ग और दीगर को हिरासत में लेकर डीपोर्ट कर दिया। मैनचेस्टर सिटी के बॉस गजा की सूरत हाल पर रंजीदा। पेप गार्डियोला ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री मिलने पर जज्बाती तकरीर में कहा, गजा की सूरत हाल दर्दनाक है, इसे देखकर दर्द महसूस करता हूँ। ये किसी नजरिए तुम गलत में दुरुस्त की बात नहीं, बल्कि जिंदगी से मोहब्बत की बात है। ऑस्ट्रिया में स्कूल के तालिब इल्म की फायरिंग, 10 अफराद हलाक, असातिज़ा और बच्चों समेत मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस का कहना है हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। वाक़े की तहकीकात जारी। पेरिस में 14 साल के तालिब इल्म ने चाकू के वार करके टीचर को कत्ल कर दिया। स्कूल के बाहर टीचर को निशाना बनाने वाला गिरफ्तार। गैर कानूनी तारिकीन वतन, अमरीका में सरापा एहतजाज। लॉस एंजल्स के बाद न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में भी मुजाहरे। 200 से ज्यादा मुजाहिरीन जेर हिरासत। अमरीकी सदर ने मजीद 2000 नेशनल गार्ड लॉस एंजल्स भेजने की मंजूरी दे दी। पेंटागन ने 700 अमेरिकन्स भेजने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा, गवर्नर्स कैलिफोर्निया नाअहल है, उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लॉस एंजल्स में किराए पर बुलवाइयों को बुलाया गया है। रियासत कैलिफोर्निया ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। गवर्नर कैलिफोर्निया का कहना है ट्रंप मुकदमा चलाएंगे। मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप के इक़दाम से बदअमनी में इजाफा हुआ। नेशनल गार्ड्स की तैनाती रियासत की खुद मुख्तारी और वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी है। वेल डन सना मीर। चेयरमैन पीसीबी ने साबिक कप्तान सना मीर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर मुबारकबाद दी है। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क की बेटी ने मान बढ़ाया। सना पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने ख्वाब देखा, मेहनत की और तारीख रकम कर दी। यह एजाज कौम की हर बेटी का हौसला बुलंद करता है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जंग कल से शुरू होगी। टाइटल के लिए दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका टकराएंगे। क्रिकेट का घर लॉर्ड्स फाइनल की मेजबानी करेगा। फातेह टीम को 1 अरब रुपए से ज्यादा की इनामी रकम मिलेगी। और ARY फिल्म्स की शानदार पेशकश। लव गुरु ने रिलीज के पहले ही हफ्ते कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस ओपनिंग वीकेंड। लाहौर से लंदन तक फिल्म देखने वालों का रश। ईद की 4 छुट्टियों में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फिल्म लव गुरु ने 28 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। सिनेमा हाउस में खिड़की तोड़ रश जारी।